الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے اور فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک عظمت والی رات، رحمتوں والی رات، بخششوں کی رات، شب قدر کی رات آج عطا فرمائی، اور اسی کی اہمیت اور فضیلت پر میں آپ حضرات کے سامنے چند اہم باتیں پیش کروں گا کہ آخری جو عشرہ چل رہا ہے اس کی اور اس کے اندر آنے والی راتوں کی کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے، کیا خصوصیت ہے. دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو کہا جائے، جو سنا جائے، سنایا جائے، اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کے لیے قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو سورہ قدر میں نے تلاوت کی
اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی نے جس طرح تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو اور تمام مہینوں میں ماہ رمضان کو، رمضان شریف کے مہینہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح تمام راتوں میں شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی۔ شب قدر کے فضائل کا جو جائزہ لیا جائے اور جب دیکھا جائے تو کچھ فضائل تو وہ ہیں کہ جو اللہ تعالی نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائے، اور کچھ فضائل اور مناقب وہ ہیں جو کالی کملی والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے دونوں کو علی ترتیب انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ شب قدر کی فضیلت کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے فضائل میں جس بنیادی بات کا تذکرہ فرمایا ہے وہ اس رات میں قرآن حکیم کا نازل کرنا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم اس قدر برکت والی کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہوا وہ بابرکت بن گیا، اس کا مرتبہ ہی بڑھ گیا۔ محترم بزرگ اور دوستو، ذرا ایک بات مثال کے طور پر آپ سمجھیں، آپ میں سے کوئی کہیں بازار میں جا رہا ہے اور راستے میں آپ میں سے جو جا رہا ہے اس کو ایک بہت قیمتی رومال ملتا ہے۔ آپ اس رومال کو اٹھائیں گے اور معمولی سا جھاڑ کر کندھے پر رکھ لیتے ہیں، نہ کوئی اس کا احترام کیا، نہ ہی اس کی آپ نے عظمت کی، اور آپ کے دل میں اس کی کوئی عظمت آئی بھی نہیں، بس ایک قیمتی کپڑا سمجھ کر اٹھایا اور چل دیے۔ مگر دوسری طرف آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو ایک پرانا سا بوسیدہ غلاف ملتا ہے، تو اسے آپ اٹھاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، چومتے ہیں اور پھر آنکھوں پر لگاتے ہیں، اور پھر اسے عزت اور احترام سے الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے بھائی بازار سے آپ کو اس قدر قیمتی کپڑا ملا تھا، راستے میں پڑا ہوا ملا تھا، آپ نے صرف ایک مرتبہ جھاڑ کر اسے کندھے پر رکھ لیا، کوئی عزت نہیں کی، کوئی احترام نہیں کیا اس کپڑے کا آپ نے، مگر آپ نے مسجد میں اس کپڑے کو دیکھتے ہی اٹھایا، پھر چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر بڑے احترام سے الماری میں رکھا۔ اس قیمتی کپڑے کا احترام کیوں نہیں کیا، اور اس نازک سے کپڑے کا، اس غلاف کا آپ نے بڑے احترام اور ادب کے ساتھ اپنا ایک الگ انداز دکھایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فوراً جواب دیں گے بھائی جو کپڑا مجھے بازار سے ملا تھا وہ قیمتی ضرور تھا، مگر وہ ایک عام کپڑا تھا، لیکن یہ غلاف اگرچہ قیمتی کپڑا نہیں ہے مگر اس کی نسبت قرآن کریم سے تھی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہ ساتھی آپ کا کیا کہے گا؟ اس لیے اس کی نسبت نے مجھے مجبور کیا کہ اس کی نسبت قرآن سے تھی، میں اس کا احترام کروں۔ اسی طریقے سے پھر آپ نے اس کو آنکھوں سے لگایا تو اس کی بھی آپ نے تعریف کی، کیونکہ جو چیز قرآن سے مل جاتی ہے، جس کا تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے، وہ بابرکت ہو جاتی ہے اور اس کی نسبت اسے اونچا کر دیتی ہے۔ چونکہ نسبت اونچی تھی، اس نے کپڑے کو بھی اونچا کر دیا۔ معلوم ہوا قرآن کریم خود اونچا ہے اور جو چیز اس سے متعلق ہوگی وہ بھی اونچی ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا غور کریں، پتہ چلا جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل ہو گیا، جس مدینہ میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل ہو گیا۔
فرمایا جس سینے میں قرآن آیا وہ سینہ افضل ہو گیا، جس مدینے میں قرآن آیا وہ مدینہ افضل ہو گیا، جس مہینے میں قرآن آیا وہ مہینہ افضل ہو گیا، اور جس رات میں قرآن آیا وہ رات افضل ہو گئی۔ لیلۃ القدر بہت اونچی رات ہے، لیلۃ القدر بہت افضل رات ہے، لیلۃ القدر بہت مبارک رات ہے، مگر اس رات کو قرآن کریم نے افضل بنایا۔ اگر قوم بلند ہونا چاہتی ہے، اگر آپ بلند ہونا چاہتے ہو تو سنیں، فرمایا آپ کی بلندی، قوم کی بلندی، ملک کی بلندی، برادری والوں کی بلندی، محلے والوں کی بلندی، گھرانے والوں کی بلندی، سب قرآن سے وابستہ ہے، اور آئیں قرآن سے وابستہ ہو جائیں، آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ بلند بن جاؤ گے، آپ بلند و بالا تر ہو جاؤ گے۔ فرمایا اس رات کو جو لوگ صرف نوافل پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہم نے لیلۃ القدر کا حق ادا کر دیا، ان کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ فرمایا جب تک عقیدہ، عمل اور زندگی کے شب و روز قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے، تمہاری کسی نیکی کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت نہیں بخشا جائے گا۔ فرمایا تمہارے عقیدے کے اندر قرآن آئے گا، تمہارے عمل میں قرآن آئے گا، تمہارے کردار میں قرآن آئے، تمہارے اقتدار میں قرآن آئے، تمہارے قول و عمل میں قرآن آئے گا، تمہارے عمل کے اندر قرآن پایا جائے گا، تمہارے عقائد کے اندر قرآن پایا جائے گا، تمہاری زندگی کے اندر قرآن کی پرا پائی جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا تمہاری پوری زندگی قرآن کے رنگ میں رنگی جائے تو پھر سمجھا جائے گا تم نے لیلۃ القدر کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی صرف اسی رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل و برتر ہوگی۔ اگر حساب لگایا جائے تو 1000 مہینہ کے 83 برس بنتے ہیں، 83 سال بنتے ہیں، گویا کہ اس ایک رات کی عبادت کا مقام 83 سال کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس طرح اس دور میں ہزاروں میلوں کا سفر چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اس پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا، بلکہ اسے ترقی کا دور کہا جاتا ہے۔ پہلے اونٹوں کی سواری ہوتی تھی، اب طیاروں کی سواری ہوتی ہے، اس لیے دنوں کا سفر، مہینوں کی مسافت چند گھنٹوں میں طے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی عبادت کو اسی طرح پرواز ادا کی جاتی ہے کہ سالوں کے درجات گھنٹوں کی مسافت سے طے کرتی ہے، امت محمدیہ کے دامن کو سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیتی ہے۔ یہ عطا خداوندی ہے، یہ حضور کی امت پر عنایت خداوندی ہے، یہ قرآن کی برق رفتاری کا زندہ ثبوت ہے۔ قرآن کی سنگت اور یاری ساتوں میں وہ منزلیں طے کرا دیتی ہے جو دوسرے راستوں سے ممکن نہیں۔ امت محمدی کو عمر یہی کوئی 60 برس کے لگ بھگ ہوگی، اتنی ہی عمر عام طور سے ملی ہوئی ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں سینکڑوں برس، ہزاروں برس کی ہوا کرتی تھی۔ ان کی کثرت عبادت سے بھی اس امت کی عبادت کو بڑھانا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور قرآن کی نسبت کی برکات ہیں کہ سالوں کا کام مہینوں میں ہو گیا، مہینوں کا کام راتوں میں ہو گیا۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرشتے اس رات کو آتے ہیں، فرمایا کس کے پاس آتے ہیں، کس کے دروازے پر آتے ہیں، بشر کے دروازے پر آتے ہیں، بشر کے پاس آتے ہیں۔ فرمایا کیوں آتے ہیں؟ فرمایا دعائیں دینے کے لیے، بھلائی دینے کے لیے، خبر دینے کے لیے، مغفرت اور بخشش کی رات کی بشارت دینے کے لیے۔
کس کی طرف سے خیر ہوگی، کس کی طرف سے بھلائی ہوگی، کس کی طرف سے بخشش ہوگی؟ مولا کریم کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھولیاں پھیلاؤ، رحمت خداوندی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ فرمایا صرف ملائکہ ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین خود آتے ہیں، صدر آتے ہیں، صدر بن کر آتے ہیں، ملائکہ کا صدر جبرائیل امین خدایا آواز دیتا ہے، شب قدر میں رونے والوں اور شب قدر میں غزاری کرنے والوں اور گناہوں سے معافی مانگ لو، رات میں خدا کے حضور سربسجود ہونے والوں، رب ذوالجلال کے حضور دست سوال دراز کرنے والوں، فرمایا سلام، فرمایا تمہارے لیے بھلائی بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے، برکات ہی برکات ہیں۔ فرمایا وہ کریم آقا، وہ داتا، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ذرہ نواز ہے، وہ اپنے دروازے پر آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کے دامن کو بھر دیتا ہے، دامن بھر کے بھیجتا ہے، گناہوں کی سیاہی کو مٹا کے بھیجتا ہے۔ ارشاد ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرما جب کوئی بندہ اور میرے محبوب جب کوئی بندہ آپ سے سوال کرے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فرمایا پکارنا تیرا کام ہے، گناہوں سے نکارنا میرا کام ہے۔ آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی جھولی بھر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے بخشش چاہنے والا آج میں اس کی بخشش کر دوں۔ اے کریم آقا تو وہ ہے، فرما تیرے کرم سے اے کریم، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی گی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ او میرے مولا تو آقا ہے، ساری کی ساری کائنات مانگے، جتنا مانگے جو مانگے جب مانگے تو سب کی جھولی بھر دیتا ہے، مگر ہمیں کہ بدقسمت نکلے، کریم اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں آپ کو بتاؤں یہ سما طلوع فجر تک رہتا ہے۔ فرمایا گویا کہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس رات کی برکات سے مالا مال نہ ہو سکے، تہجد کے لیے نہ اٹھے۔ اگر تہجد بھی نصیب نہیں ہوئی تو ان راتوں میں سحری کھانے کے لیے تو اٹھے گا ہی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہم سوچیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شب قدر میں بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ان کے نازل ہونے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تب انوار الہی چمکتے ہیں، عظیم تجلی ہوتی ہے، جس میں ملک عظیم منکشف ہو جاتا ہے، تمام فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے اور مشرق و مغرب سے چکر لگاتے ہیں۔ اب لوگ اس میں مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں،
بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر زمین و آسمان کے ملکوت منکشف ہوتے ہیں، اور جب ان پر آسمانوں کے ملکوت منکشف ہوتے ہیں تو وہ آسمانوں میں فرشتوں کو ان صورتوں میں دیکھتے ہیں جن میں وہ مشغول عبادت ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں، آج عظیم حال بنا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا بعض قوم کے لوگ وہ ہیں جو قیام میں ہوتے ہیں، بعض رکوع میں ہوتے ہیں، بعض سجدے میں ہوتے ہیں، بعض ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بعض شکر گزار ہوتے ہیں، بعض تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہے غور کریں، شب قدر چونکہ بہت ہی خیر و برکت کی رات ہے اور قرآن کریم نے 1000 ماہ سے افضل بتایا ہے، یقیناً یہ بڑی خوش وقتی کی بات ہے ہر اس شخص کے لیے جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کیونکہ ایک رات کی عبادت 83 برس 4 ماہ سے زیادہ عبادت کے برابر ہے، اور زیادتی کا حال سخیوں کے سخی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اس رات کے اعمال کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جانا چاہیے۔ مشکات اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ ذرا غور کریں، آج ہمارے سامنے ہے ایک ایسا آدمی جس کے اندر چند کوڑیوں کی قدر ہے۔ ایک ریلوے کا ملازم چند کوڑیوں کی خاطر رات بھر جاگتا ہے، اگر 80 برس کی عبادت کی خاطر صرف ایک رات میں جاگ لے تو کیا مشکل بات ہے۔ ذرا غور کریں، پھر رات بھر جاگنا تو کیا دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنا بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودے تو اس میں کوئی مشکل بات نہیں، مگر ہمارے یہاں اس کی قدر کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزار دی وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے ابا جان وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات میں کچھ لمحات بیٹھ کر گزار دیں؟ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں، مگر یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لیلۃ القدر بیدار ہو کر گزار دی، اس میں 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی، اور اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے اور جس پر جبرائیل امین اپنے پر پھیر دے وہ جنت میں داخل ہوا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا ہم غور کریں، آج ہمارا کیا حال ہوا ہے؟ گویا کہ ہم سنتے ضرور ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، عمل کوئی نہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو،
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ابن ماجہ اور ترمذی شریف وغیرہ میں موجود ہے کہ آپ نے سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو بتلائیے میں اس میں کیا کروں، کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے عائشہ یہ کہا کرو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھ کو بھی معاف فرما۔ مگر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، بندہ خواہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، جب تک اپنے صغائر اور کبائر گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتا اور دربار الہی میں عاجزی نہیں کرتا، انکساری نہیں کرتا، خدا کے حضور گڑ گڑاتا نہیں، اس وقت تک وہ بندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور امت کو بھی ہر حال میں توبہ اور استغفار کی تاکید کی ہے۔ یہ رات توبہ اور استغفار ہی کی تو رات ہے، یہ شب قدر کی رات توبہ اور استغفار کی رات، یہ رات محض ذکر اور عبادت کی رات ہوتی ہے، توبہ اور استغفار کا بہترین موقع ہے۔ ایسے عظیم اور قیمتی موقع کو غنیمت جان کر ہماری مسجدوں کی طرح ہمارے ظلمت کدہ بنے ہوئے گھروں کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ان میں کثرت سے عبادت کی روشن فضا قائم کی جائے، کوئی قرآن حکیم کی تلاوت سے محفوظ ہو رہا ہو، کوئی نماز کی حلاوت سے بہراور ہو، کوئی سجدہ میں گڑ گڑا رہا ہو، تو کوئی دعاؤں میں کے اندر اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہو، گویا کہ اس رات میں باری تعالیٰ سے دینی تجارت کی منڈی کے بڑے بڑے سودے ہو رہے ہوں، پچھلے حساب چکائے جا رہے ہوں، مزید قرض حسنہ کی منظوریاں لی جا رہی ہوں، کیونکہ باری تعالیٰ آج کی رات اپنے تمام خزانوں کے منہ کھول کر تمام بہی کھاتوں کے ساتھ ہمارے شہروں اور ہماری گلیوں کی عبادت گاہوں میں جلوہ کرتے گر ہوتے ہیں۔ خوش نصیب مالک حقیقی کو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں، اور بد نصیب کھیل میں، تماشوں میں، واہیات پنوں میں، نکمے پنوں میں، اور پتہ نہیں کس کس گناہوں میں اپنا قیمتی اثاثہ لٹانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ مسجدوں سے زیادہ گھروں میں عبادت کا انتظام ہونا چاہیے، تمام مسلمان مردیں عورتیں دھیان دیں میری بات پر، خصوصاً تمام مسلمان مردوں کو، تعلیم یافتہ طبقہ کو اپنے گھروں میں رہ کر بیوی بچوں کو شفقت اور محبت کے ساتھ ذکر و تلاوت نماز میں مشغول رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ خود بڑی عبادت ہے، یہ رات برکتوں کو سمیٹ لینے کی رات ہے، کیوں نہ پورا کنبہ مل کر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لے۔ ذرا غور کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیر عشرہ کی راتوں میں تلاش کیا کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رات ادھر سے سورج غروب ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے، بس ذرا 2 گھنٹے پہلے آپ اٹھ جائیں، پھر وضو کر کے خدا کے حضور کھڑے ہو جائیے، اسے پکاریے، اس سے دعا مانگیے، اس کو اپنے دکھڑے سنائیے، اس کے سامنے اپنی حاجات کی فہرست رکھیے۔ ہائے ہائے میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا غور تو کریں، طلوع فجر سے پہلے پہلے تمہاری قسمت کا ستارہ طلوع ہو جائے گا، طلوع فجر سے پہلے تمہارے مقدر کا ستارہ طلوع ہو جائے گا، طلوع فجر سے پہلے تمہاری نیکیوں کا باب روشن ہو جائے گا، طلوع فجر سے پہلے تمہیں اپنی مغفرت کا ستارہ طلوع ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ جس طرح رات اپنی سیاہی ساتھ لے کر جائے گی، اسی طرح یہ رات تمہارے گناہوں کی سیاہی ساتھ لے کر جائے گی۔
زبان نبوت سے فضائل شب قدر سنو، اپنے دلوں کو تازہ کرو، اپنے دلوں کو رونق دو، اپنے ایمان کو تازہ کرو، اپنے سجدوں کی پیشانیوں کی روشنی کو تازہ کرو۔ ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان المبارک بڑا مقدس مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے۔ حدیث میں تھوڑی دیر تلاوت کی تھی، جس میں فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک جگہ روایت ہے کہ رمضان کے آخری اشرا میں عبادت وغیرہ میں وہ مجاہدہ کرتے اور مشقت اٹھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ ہوتی تھی۔ خود میرے محبوب نے اس عشرے کی قدر کی۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پورا سال ہی عبادت گزار تھے، عبادت میں مشغول رہتے تھے، مگر رمضان کے آخری اشرا میں اس مشقت اور جد و جہد میں اضافہ کر دیتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا آخری اشرا ویسی بھی انوار و برکات کا خزینہ ہوتا ہے، مگر لیلۃ القدر کی وجہ سے اس کی فضیلتوں کو اور بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا رنگ اور زیادہ ہو جاتا تھا۔ فرمایا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرا واحیا وایقظ لیلا۔ جب رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ شروع ہوتا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت گزاری کرتے، ذکر و دعا میں مشغول رہتے، اپنے گھر کے لوگوں یعنی ازواج مطہرات دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکت اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ ذرا غور تو کریں، ذرا غور کریں، کاش کہ ہم کو پتہ چل جاتا، پہلے سے ہمیں معلوم ہو جاتا شب قدر کیا چیز ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کیا یہ آپ کو خبر ہے کہ ہم میں سے کس کس کی آخری شب قدر ہے؟ کتنے لوگ گزشتہ سال زندہ تھے، آج وہ لاکھوں من زمین کے نیچے، مٹی کے نیچے سوئے، مگر افسوس ہے دنیا والوں کی نظر میں تو سب سے بڑا بیوقوف اور نادان وہی ہوتا ہے جو کمائی کا سیزن یوں ہی گوا دے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور دھرے بیٹھا رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں سب سے بڑا بد نصیب اور محروم اور بد قسمت وہ ہیں جو نیکیوں کا بہترین موقع ضائع کر دے اور کچھ نہ کر سکے۔ ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار جب رمضان کا مہینہ آیا، ماہ رمضان کا مہینہ آیا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر یہ مہینہ آ چکا جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ گویا ساری ہی بلائی سے محروم رہا، اور اس کی بلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جو واقعی محروم ہی ہو۔ ایمان کی کمی اور نیکیوں کی قیمت سے بے خبری اور بے توجہی کی بات ہے، ورنہ کیا دنیا میں رات بھر جاگنے والوں کی کمی ہے؟ کیا رات بھر لوگ کھڑے نہیں رہتے؟ کیا 18 گھنٹے مسلسل کے لگ کر اپنے کاموں کے اندر نہیں رہتے؟ اپنی کمپنیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پرزوں کی طرح کھانا پینا بھلا کر لوگوں کے کام میں جھٹے نہیں رہتے؟ مگر رونا تو یہ ہے
خدا کے لیے کون جاگے؟ موت سے پہلے کی تیاری تو سب کر رہے ہیں، مگر موت کے بعد کی تیاری کون کرے؟ بس جسے مرنا ہوگا وہ اس کی تیاری بھی کرے گا، اور جو نہیں کرتا اس کی محرومی میں شک ہی کیا ہے؟ اگر 60-70 برس کی زندگی کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، تو لاکھوں کروڑوں برس نہیں بلکہ بے حد بے شمار برسوں کی زندگی کے لیے کیا کچھ نہ کر ڈالنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش میں پہلے شروع رمضان مبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، پھر 10 دن کا کیا اور کیا، جب 20 دن میں شب قدر نہ ملی تو پھر آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر یہ ہمیشہ انہی 10 دنوں کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، 5 چیزیں ہم سے پوشیدہ رکھی گئی، تو انہی 5 چیزوں میں سے ایک شب قدر بھی ہے۔ شب قدر کے بارے میں قطعی خبر اس لیے نہیں دی گئی کہ کوئی شخص اس رات پر بھروسہ نہ کر لے اور ایسا نہ کہے میں نے اس رات میں جو عمل کر لیا وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بخش دیا، مجھے درجہ عطا ہوا، میں جنت میں جاؤں گا، ایسا خیال اسے سست نہ بنا دے، وہ اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ ایسا کرنے سے دنیاوی امیدیں اس پر غلبہ پا لیں گی اور اسے ہلاک کر دیں گی۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کی عمر کے بارے میں بھی بے خبر رکھا۔ اگر ہر شخص کو اپنی عمر کا پتہ ہو جاتا تو کہتا ابھی تو مرنے میں بہت دن پڑے ہیں، اس وقت دنیاوی لطف اٹھا لوں، دنیاوی فائدہ اٹھا لوں، موت کا وقت آئے گا تو توبہ کر لیں گے، خدا کی عبادت کر لیں گے، نیکوکار بن کر مریں گے۔ دوسری چیز، عمر سے اس لیے بے خبر رکھا گیا کہ آدمی ہر وقت ڈرتا رہے، نیک کام کرے، ہمیشہ توبہ کرے۔ جو شخص ایسا کرے اسے دنیا کی لذتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں خدا کے عذاب سے چھوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پوشیدہ رکھا گیا، لوگوں کی عبادت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی ظاہر کرنے کو، گناہوں پر اپنے غضب اور غصہ کے ظاہر کرنے کو، وسطی نماز کو دوسری نمازوں سے، درمیانی نماز کو اپنے دوستوں کو عام لوگوں کی نظروں سے، رمضان کے مہینے میں شب قدر کو۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا غور کریں، اب ہم کو پتا ہے ہم زندے رہیں گے آئندہ سے، جبکہ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اس کا علم قیامت کب آئے گی اسی کو معلوم ہے، قیامت کب آئے گی وہ اللہ ہی کے علم میں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، ہائے ہائے، بارش کہاں ہوگی، کب ہوگی، کتنی ہوگی، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، کسی دوسرے کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے، اس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، اسی طرح کسی جی کو معلوم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
کسی جی کو خبر نہیں کس زمین میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، تحقیق کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ خبردار ہے. تو ہم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی؟ اس لیے پتہ نہیں ہم میں سے کس کس کی آخری گھڑی چل رہی ہے، آخری اشرا ہے، آئندے کا علم نہیں. اس لیے آج ہی توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، گزشتہ گناہوں پر معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے اللہ سے وعدہ کریں. استقامت کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں اور نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک شب قدر کی عظمت، شب قدر کی اہمیت ہم سب کو نصیب فرمائیں. اللہ کے حضور جتنا ہو سکے آج مانگ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں، اپنے دین متین پر زندگی گزارنے کے لیے اور کلمے پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائیں. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے بتائیے اگر مجھے معلوم ہو جائے کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں اللہ سے کیا مانگوں، کیا عرض کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مبارکہ آپ کو بتائی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو، وہ آپ بھی سنیں. فرمائے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس لیے اس کے ترجمہ کو دھیان سے سنیں. آپ بھی اللہ کے حضور مانگیں، اے اللہ تو بہت معاف کر فرمانے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے اور مجھے معاف کر دینا، تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما. اس لیے آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے کہ رمضان کا اس آخری عشرے کی قدر کریں اور اللہ کے حضور مانگیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے نیکوکار بندوں کی خدمت کرنے کے لیے اور ماہ رمضان کی جو گھڑیاں رہ گئی ہیں ان کی قدر کرنے کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.